اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذرقام اعظمی۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں جنگ و جدال کا ماحول چل رہا ہے۔ اللہ تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ایران اور فلسطین کے مسلمانوں کی۔ لہٰذا شہزادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، چونکہ ولادت بھی کے ادیان بھی چل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ۔ چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کے خدمت میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا وقار صاحب کے کہ فقیر شام سے وہ شخص کم نہیں ہوتا جو اپنے قول پہ ثابت قدم نہیں ہوتا، اگر ہو طرز حسن تو قسم خمینی کی، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات، چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف بیان فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنیت پیش کرنے جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور بچے کا نام حکم خدا سے حسن رکھا۔ امام حسن علیہ السلام کے مشہور القاب ذکی، طیب، سبط رسول، سبط اکبر وغیرہ ہیں، اور کنیت ابو محمد ہے۔ ولادت کے بعد پہلی غذا آپ نے رسول کی زبان مبارک سے حاصل کی۔ عقیقہ کی رسم بھی رسول اکرم نے ادا کی، اور اس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یا سنت رسول کا آغاز ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام جب 7 سال 5 ماہ اور 13 دن کے تھے تو 28 صفر کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق سائے سے محروم ہو گئے۔ اسی سال 3 جمادی الثانیہ کو اپنی مادر گرامی کی جدائی کا صدمہ اٹھایا۔ 37 سال 6 یوم کی عمر میں 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری کو آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اسی وقت سے آپ کا دور امامت شروع ہوا۔ کوفے میں قیام تھا۔ 6 ماہ 3 دن خلافت ظاہری کر کے 24 ربیع الاول 41 ہجری کو معاویہ سے صلح ہوئی، اور پھر آپ مدینہ آ گئے، جہاں تقریباً 10 سال قیام رہا۔ معاویہ کی سازش سے جودہ بنت اشس نے زہر دیا، جس سے 28 صفر 50 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور مدینہ جنت البقیع میں آپ دفن کیے گئے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ یہ بتائیں کہ رسول اسلام کے گھر پہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا کیا اثر ہوا؟ اس میں سب سے پہلے عاص ابن وائل نے پیغمبر اسلام کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، جس سے پیغمبر اسلام کے دل کو کافی تکلیف ہوئی، اور اللہ نے تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور شہزادی فاطمہ جیسی بیٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، مگر جو دشمنان اسلام تھے ان کی فکر یہ تھی کہ بیٹی سے مشن آگے نہیں بڑھ سکتا، مقصد آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا پیغمبر کو طعنہ دیتے رہے ابتر کا، یہاں تک کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی نوعیت کی پہلی بڑی خوشی تھی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے طعنہ ابتر کا زخم مندمل کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی سراپا تفسیر بن کر آئے، اور طعنہ ابتر کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا سلسلہ،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے ابتر کا تانا دیا تھا وہ خود ابتر ہو گئے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ رسول اسلام کے سامنے گود میں امام حسن تھے، امام حسن کے چہرے میں اسلام کا مستقبل رسول دیکھ رہے تھے، لہٰذا مکمل خوشی اور مسرت رسول کے دل میں اور رسول کے گھر میں تھی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ بتائیں کہ واقعات کے اعتبار سے امام حسن کی زندگی کی تفصیل بیان کیجیے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو اگر واقعات کے حساب سے ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ہم آپ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ رسول، زمانہ رسول میں تقریباً 7.5 سال پیغمبر اسلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام رہتے ہیں، یعنی جب 7.5 سال کے امام حسن ہوئے تو رسول کی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد رسول کے بعد اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تقریباً 30 سال رہے۔ بعد رسول تقریباً 30 سال مولا علی کے زیر سایہ رہے۔ پھر تیسرا واقعہ اور تیسرا منظر اور تیسری تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت جب ہوتی ہے تو اس کے بعد 10 سال امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا دور رہتا ہے، اور یہی 10 سال امام حسن علیہ السلام کا دور امامت ہے۔ پہلا دور زمانہ رسول میں یہ بہت بڑا خوبصورت اور سنہرا دور تھا، جس میں قرآن کی آیتیں بھی اہل بیت کی شان میں نازل ہو رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام اہل بیت کی شان میں ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، خصوصاً اپنے نواسوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے رتبے کا اظہار فرما رہے ہیں، کبھی ناقہ بن رہے ہیں، کبھی جنت سے لباس آ رہا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ہی اذیت کا سامنا اہل بیت علیہ السلام کو کرنا پڑا، جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کے در پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے اور مسلسل اذیتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ دوسرا دور امام حسن علیہ السلام کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں ہے۔ یہ دور بہت ہی گویا اذیتوں سے بھرا ہوا تھا، اور مولا کائنات کے ساتھ جتنے مصائب و آلام تھے ہر مصیبت میں امام حسن اسلام برابر کے شریک تھے۔ امت کی وہ بدسلوکی کے مناظر امام حسن نے دیکھے جو رحلت پیغمبر سے قریب پیش آئے، اور اس کے بعد امت کے افراد گھر تک آ گئے، آگ لگا دی، اور جناب محسن کی شہادت ہوتی ہے، معصومہ کی پسلیاں شکستہ ہوتی ہیں، خود مولا امیر المومنین کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ خود امام حسن علیہ السلام بہت ہی شجاع اور بہادر تھے۔ مولا علی کے دور حکومت میں جتنی جنگیں ہوئیں، جمل، صفین، نہروان، سب میں شریک ہی نہیں ہوئے، بلکہ عظیم کارنامے بھی امام حسن نے انجام دیے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کے دور امامت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، ہم نے ابھی بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام کا پہلا دور رسول کے زمانے میں، دوسرا دور بعد رسول مولا علی کے زمانے میں، مولا علی کے شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوتا ہے، اور یہ گویا بہت ہی اہم دور ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے تدفین کے فرائض انجام دیے، اور تدفین کے بعد مسجد کوفہ گئے، جہاں امام حسن نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن بعد میں جب امام حسن نے معاویہ کی سازشوں کے خلاف جہاد کے لیے آواز دی تو بہت سے لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی کی امامت اور خلافت کو ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد فوراً رسول کا خلیفہ مولا علی کو مانا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے حضرت علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانا۔ تو جن لوگوں نے چوتھا خلیفہ مانا ان کا عقیدہ اور تھا، ان کے نظریات اور تھے، ان کی فکر اور تھی۔ جنہوں نے پہلا امام مانا ان کی فکر اور ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے علی کو پہلا امام مانا تھا وہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، بقیہ اور اماموں کے وہ سلسلہ جو ہے وہ وفادار رہا ہے۔ بقیہ جو دوسرے افراد تھے انہی لوگوں میں بغاوت اور سرکشی اور گویا بک جانا اور بدل جانا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال تقریباً امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ کافی لوگوں نے
بیعت کی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن جب معاویہ کی سازش ہوئی اور امام حسن نے کوفے کے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ معاویہ سے جنگ کی جائے، تو لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا اور دولت کے لیے معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ کوفے کے لوگوں نے معاویہ کے نام بے شمار خطوط لکھے جن میں کہا گیا کہ امام حسن کوفے کے لوگوں سے معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یعنی معاویہ کے پاس خط لکھا کہ امام حسن جو ہے وہ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے اہل کوفہ سے کہہ رہے ہیں، اگر معاویہ اشارہ کرے تو امام حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں چاہنے والوں کا یہ انداز ہو، وہاں امام حسن السلام کس بنیاد پہ چند افراد کو لے کر کے جنگ کر سکتے تھے۔ 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں 40,000 لوگوں نے، ایک دو نہیں 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 40,000 لوگوں نے امام حسن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن صرف 4 مہینے کے بعد، 4 ماہ کے بعد آپ کے ساتھ صرف 10-12 لوگ رہ گئے۔ صرف 4 ماہ کے بعد 10-12 لوگ رہ گئے۔ ایسے میں اگر امام حسن جنگ کرتے تو خالص وفادار اصحاب جو تھے وہ شہید ہو جاتے اور کربلا کے لیے فضا ہموار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام حسن اسلام کو کربلا میں جو وفادار صحابی ملے ہیں، یہ امام حسن اسلام کی گویا بصیرت اور محنت اور کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہے جو امام حسن اسلام کو وفادار ساتھی ملے۔ معاویہ کو صورتحال کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس نے کتنے لوگوں کو خریدا ہے، کتنے لوگوں کو ڈرایا ہے، کتنے لوگ امام حسن کے ساتھ ہیں اور کتنی دیر تک جنگ امام حسن کر سکتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل اس کے معاویہ کے ذہن میں تھی، لہٰذا اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ معاویہ نے آزادی کا اعلان کر دیا، یعنی امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر معاویہ نے ہی جنگ کے بجائے صلح کی پیشکش کی۔ صلح امام حسن کی شرائط کی بنیاد پر ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ معاویہ نے بعد میں کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اس سلسلے کے آخری سوال کی جانب، اور قبلہ سے آخری سوال ہے کہ صلح امام حسن کی اہم شرطیں بیان کیجیے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ شرائط جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی پیش کردہ گویا جو تجویز تھی، انہی شرطوں کی بنیاد پر صلح ہوئی ہے، لیکن اس صلح کی کسی شرط پر معاویہ نے بعد میں عمل نہیں کیا۔ اس وقت تو تسلیم کر لیا مگر بعد میں عمل نہیں کیا۔ تو ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کو قرآن اور سنت پیغمبر پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم شرط ہے، یعنی یہ شرط خاص طور سے رکھنا کہ قرآن اور سنت پیغمبر پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ عمل نہیں ہو رہا تھا یا عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، تو اس سے گویا جو معاویہ کا نظریہ فکر تھا وہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس شرط نے بالکل واضح کر دیا کہ معاویہ کا نظریہ فکر کیا ہے۔ دوسری شرط، اسلامی مملکت کے تمام ملکوں، شام، عراق، حجاز، یمن اور مصر کے تمام مسلمان امن و آشتی اور بھائی چارہ کے ساتھ رہیں، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ نمبر 3، معاویہ کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنائے گا، جیسا کہ یہ بھی بہت اہم شرط تھی کہ معاویہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، لیکن یزید کو اپنا جانشین بنایا، اور ہم نے کہا کہ کسی شرط پہ معاویہ نے عمل نہیں کیا۔ نمبر 4، امام علی کے اصحاب، محبوں اور خاندان کے تمام لوگوں کو ہر طرح کا تحفظ دیا جائے گا۔ نمبر 5، معاویہ کسی بھی طرح سے امام حسن امام حسین کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور درپردہ سازش نہیں کرے گا۔ نمبر 6، قنوت میں یا عام حالات میں خطبہ جمعہ میں مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کی شان میں گستاخانہ جملے کہے جاتے تھے، تو یہ خاص طور پر شرط رکھی گئی کہ قنوت یا خطبہ نماز جمعہ میں حضرت علی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ معاویہ نے تمام شرطیں مان لی، لیکن بعد میں کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ صلح نامے کے بعد امام حسن مدینے میں تبلیغ کے لیے گویا اپنے آپ کو امام حسن نے وقف کر دیا مدینے میں تبلیغ کے لیے۔ صلح جب ہو گئی تو امام حسن کوفے سے مدینہ آ گئے،
حضرت علی کے خلاف جو عداوت کی مہم چلائی گئی اور غلط پروپیگنڈے کیے گئے، کوشش یہ کی گئی کہ آل رسول کا کوئی مددگار نہ رہے۔ امام حسن نے معاویہ اور اس کے باپ دادا کے 50 برس کے پروپیگنڈوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ معاویہ کے دور میں حضرت علی اور آپ کے خاندان کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ امام حسن محبان اہل بیت کو امام حسین کی تائید کے لیے تیار کرتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام نے خالص وفادار اصحاب کی ایک جماعت تیار کی جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی۔ تو گویا یہ شرطیں امام حسن علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن کسی شرط پہ معاویہ نے عمل نہیں کیا، لیکن فائدہ بہرحال اسلام کو یہ ملا کہ معاویہ بے نقاب ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ صلح میں جن شرطوں کو تسلیم کیا جاتا ہے ان شرطوں کو مانا جاتا ہے، اور ان شرطوں کو نہ ماننے کے بعد خصوصاً مولا علی کو جو نازیبہ کلمات ان کی شان میں بیان کیے جاتے تھے پھر بیان کیے گئے۔ اس طرح سے گویا جو لوگ علی کی شان میں گستاخانہ جملے بیان کر رہے تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی۔ رسول نے کہا تھا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے دعوت کی، بغض رکھا، دشمنی کا مظاہرہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے گویا وہ چہرے بے نقاب امام حسن نے صلح کے ذریعے کر دی ہے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ کاٹ دیتی ہے خاموشی سے جگر باطل کا، صلح کی تیغ میں جھنکار کہاں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔